رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا اور سارے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک غریب کسان جس کا نام رحمن تھا اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس کا دل بھی خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ بیمار تھی اور بچے بھوکے تھے۔ رحمن نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روزے رکھنے کا عزم کیا۔ اس نے سوچا کہ اللہ ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست فرمائے گا۔ صبح سویرے رحمن نے اپنے کھیت کا رخ کیا۔ وہ بہت محنتی کسان تھا۔ اس کے کھیت میں گندم کی فصل تقریباً تیار تھی، لیکن اسے پانی کی ضرورت تھی۔ اس نے کنویں سے رسی اور ڈول نکالا اور پانی دینا شروع کیا۔ سورج نکل آیا اور گرمی بڑھنے لگی، لیکن وہ ڈٹا رہا۔ اسے پیاس بہت لگی تھی، لیکن روزے کی وجہ سے اس نے پانی نہ پیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی فصل اچھی ہو اور وہ صدقہ دے سکے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی اور رحمن تھک کر چور ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص راستے پر گر گیا ہے۔ رحمن فوراً دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ اس بوڑھے کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے بوڑھے کو اٹھایا اور اپنے سائے دار درخت کے نیچے لٹا دیا۔ بوڑھے کو بھی روزہ تھا اور وہ بھوک اور پیاس سے بے حال تھا۔ رحمن کے پاس کچھ نہ تھا سوائے تھوڑے سے کھجور کے درخت کے پھل کے۔ رحمن نے درخت سے کچھ کھجوریں توڑیں اور بوڑھے کو کھانے کو دیں۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولیں اور رحمن کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے کھجوریں کھائیں اور پانی مانگا۔ رحمن نے پانی بھی پلا دیا۔ بوڑھے کو اب کچھ طاقت آ گئی۔ اس نے رحمن کو دعا دی۔ اس نے کہا کہ اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے۔ رحمن نے کہا کہ یہ تو فرض تھا، اب تو مہمان ہیں۔ بوڑھا شخص رحمن کے گھر میں چند دن رہا۔ رحمن نے اس کی خوب خدمت کی۔ اس دوران رحمن کی بیوی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، وہ بھی خدمت میں لگ گئی۔ بچے بوڑھے کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کے پاس بیٹھ کر باتیں سنتے تھے۔ بوڑھا شخص بہت نیک اور اللہ کا ولی تھا۔ اس نے بہت نصیحتیں کیں۔ اس نے رحمن کو صبر اور شکر کی تلقین کی۔ رحمن نے روزے رکھے اور تراویح کی نماز بھی پڑھی۔ ایک دن بوڑھے نے رحمن سے کہا کہ مجھے جانا ہے، تم نے بہت خدمت کی۔ رحمن اور اس کے گھر والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ اس سے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ بوڑھے نے رحمن کو ایک تحفہ دیا، ایک چھوٹی سی تھیلی۔ اس نے کہا کہ یہ تھیلی برکت والی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا۔ جب بھی ضرورت ہو اسے کھولنا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بوڑھا رخصت ہو گیا اور رحمن اسے دیکھتا رہ گیا۔ رحمن نے تھیلی کو نہیں کھولا، اسے عزت سے رکھ دیا۔ وہ اپنے کام میں لگ گیا، فصل کو پانی دینا اور گھاس نکالنا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تھیلی کو کھول کر دیکھو کیا ہے اس میں۔ رحمن نے کہا کہ نہیں۔ بوڑھے نے کہا ہے ضرورت کے وقت کھولنا۔ ہمیں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے پاس کھانے کو تھوڑا بہت ہے، گھر میں کچھ اناج بھی ہے۔ چند روز بعد گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص گاؤں میں آیا اور اعلان کیا کہ وہ گندم خریدے گا۔ اس نے بہت اونچی قیمت لگائی جو عام طور پر نہیں ملتی تھی۔ رحمن نے سوچا کہ اسے اپنی گندم بیچ دینی چاہیے۔ اس نے فصل کاٹی اور اس شخص کو بیچ دی، اسے اچھی قیمت ملی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ صدقہ بھی کر سکے گا اور گھر کے اخراجات بھی پورے کر سکے گا۔ رحمن نے پیسوں سے کچھ کپڑے اور کھانا خریدا۔ اس نے اپنے پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیا جو اس سے بھی زیادہ غریب تھے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اب تھیلی کو کھول کر دیکھو، شاید اس میں کوئی راز ہو۔ رحمن نے کہا کہ ابھی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود مدد کر دی۔ ہمیں اس تھیلی پر بھروسہ ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ زیادہ ہے۔ اس نے تھیلی کو مزید عزت سے رکھ دیا۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا تھا، راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام تھا۔ رحمن مسجد میں جا کر تراویح پڑھتا اور پھر تہجد کی نماز بھی پڑھتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص آ رہا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ رحمن تھیلی کو کھول دو، اب وقت آ گیا ہے۔ رحمن نے خواب سے آنکھ کھولی تو بہت حیران ہوا۔ اس نے فاطمہ کو خواب سنایا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ صبح ہوتے ہی رحمن نے تھیلی کو کھولا تو اس میں سے روشنی پھوٹ پڑی۔ اس میں ایک خط تھا اور کچھ سنہری سکے تھے۔ خط میں لکھا تھا کہ یہ سکے تمہاری خدمت کا صلہ ہے۔ تم نے اللہ کے بندے کی مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ یہ سکے حلال ہیں، ان سے تم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہو۔ اور یاد رکھو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔
रेहमन की आंखों में आंसू आ गए। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने फातिमा को बुलाया और सारे सके इसे दिखाए। फातिमा ने कहा कि ये अल्लाह की रहमत है, हमें उनको अच्छे कामों में लगाना चाहिए। रेहमन ने कहा कि बिल्कुल, हम एक हिस्सा गरीबों को देंगे, एक हिस्सा मस्जिद की तामीर में और एक हिस्सा अपनी ज़रूरियात में। ये सुनकर फातिमा बहुत खुश हुई। रेहमन ने सबसे पहले अपने गांव की मस्जिद में जाकर चंदा दिया। मस्जिद की मुरम्मत हो रही थी, इसने बहुत मदद की। इसके बाद इसने गरीबों में खाना और कपड़े तकसीम किए। गांव के लोग उसकी फयाजी देखकर हैरान रह गए। वो जानते थे कि रेहमन गरीब है, तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। रेहमन ने सारी कहानी सुनाई तो सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रेहमन ने अपने खेत में मजीद कुनवा खोदने का फैसला किया। इसने मजदूर रखे और कुनवा खदवाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद कुनवे से पानी निकल आया, बहुत मीठा पानी था। अब उसके खेत में पानी की कोई कमी ना रही। इसने सब्जियां और फल भी उगाने शुरू कर दिए। इसकी मेहनत रंग लाई और वो खुशहाल हो गया। अब रेहमन की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन इसने अपनी आदतें नहीं बदली थीं। वो हमेशा नमाज पाबंदी से पढ़ता, रोजे रखता और सदका देता। इसकी बीवी फातिमा भी बहुत नेक थी, वो भी गरीबों की मदद करती। उनके बच्चे भी नेक और अल्लाह वाले थे, वो मदरसे में तालीम हासिल करते थे। रेहमन का घर बरकतों से भरा हुआ था, अल्लाह ने इसे खूब नवाजा था। इसने कभी किसी को मोहताज नहीं देखा जिसकी इसने मदद न की हो। एक दिन गांव में एक शख्स आया, वो बहुत परेशान और गरीब था। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा भी था। रेहमन ने इसे देखा तो फौरन अपने घर बुलाया। इसने इसे खाना खिलाया और नए कपड़े पहनाए। इस शख्स ने रेहमन का शुक्रिया अदा किया और दुआ दी। रेहमन ने कहा कि ये अल्लाह का फजल है, वही मदद करने वाला है। इस शख्स ने रेहमन से कहा कि वो बहुत दूर से आया है। इसका नाम यूसुफ था और वो एक बड़ा ताजिर था। लेकिन रास्ते में डाकुओं ने इसका सारा माल लूट लिया था। वो भूखा प्यासा भटकता हुआ इस गांव में आ पहुंचा था। रेहमन ने इसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र न करो, अल्लाह मालिक है। तुम यहां आराम करो, फिर अपने घर जाओ। यूसुफ कुछ दिन रेहमन के घर रहा, इसकी इज्जत और तकरीम होती रही। इसने देखा कि रेहमन कितना नेक और मेहमान नवाज है। इसने रेहमन की मेहनत और लगन को भी देखा। एक दिन यूसुफ ने रेहमन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ शिराकत करना चाहता हूं। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम अपनी मेहनत से खेती बाड़ी करोगे। जो मुनाफा होगा वो आधा आधा होगा। रेहमन ने ये तजवीज़ सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसने यूसुफ से कहा कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन शर्त यह है कि हम दोनों हलाल काम करेंगे, किसी किस्म की हराम चीज से दूर रहेंगे। यूसुफ ने कहा कि मुझे तुम्हारे ईमान पर भरोसा है। तुम जैसे नेक आदमी के साथ शिराकत करना मेरे लिए एजाज है। यूसुफ ने रेहमन को कुछ सरमाया दिया, इससे रेहमन ने खेत बढ़ाए। इसने जदीद तरीके से खेती बाड़ी शुरू की, अच्छे बीज इस्तेमाल किए। इसकी मेहनत रंग लाई, इस साल बहुत अच्छी फसल हुई। यूसुफ भी वापस अपने शहर गया और वहां से सौदा भेजता रहा। रेहमन की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी मिसाल देते थे। वो कहते थे कि रेहमन जैसा ईमानदार और मेहनती आदमी बहुत कम मिलता है। रेहमन ने अपने गांव में एक मदरसा बनवाया, बच्चों को तालीम मिलने लगी। लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ने लगे, कुरान की तालीम हासिल करने लगे। इसने एक मस्जिद भी बनवाई, बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। गांव के लोग जुमा और ईद की नमाज वहां पढ़ते थे। रेहमन का नाम हर किसी की ज़बान पर था, लोग इससे दुआएं लेते थे। लेकिन रेहमन कभी मगरूर नहीं हुआ, वो हमेशा आजिज़ी से रहा। एक दिन रेहमन के घर एक मेहमान आया, वो बूढ़ा शख्स था। रेहमन ने इसे देखते ही पहचान लिया, ये वही था जिसकी इसने खिदमत की थी। इसने बूढ़े के कदमों पर गिरकर सलाम किया और खुशी से रो पड़ा। बूढ़े ने इसे गिले लगाया और दुआएं दें। इसने कहा कि रेहमन, मैं तुम्हारी नेकी देखने आया हूं। अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है, तुमने अपने ईमान को नहीं बदला। रेहमन ने बूढ़े से कहा कि ये सब आपकी दुआओं का असर है। आपने मुझे जो थैली दी थी वो मेरी जिंदगी बदल गई। बूढ़े ने कहा कि थैली तो महज एक जरिया थी, असल चीज तुम्हारा ईमान था।
تم نے اللہ پر بھروسہ کیا، صبر کیا، شکر کیا تو اللہ نے تمہیں نوازا۔ تم نے اپنی دولت کو دوسروں کے ساتھ بانٹا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ سن کر رحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھا شخص رحمن کے گھر کچھ دن رہا، اس کی بہت خدمت ہوئی۔ رحمن کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے اور حدیثیں سنتے۔ بوڑھے نے انہیں بہت سی باتیں سکھائیں، ان کی تربیت کی۔ اس نے رحمن سے کہا کہ تمہارے بچے بہت نیک ہیں، ان کی حفاظت کرو، انہیں دنیا کی محبت سے بچاؤ، آخرت کی فکر کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، ان کی نیکیوں کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ ایک دن بوڑھے نے رحمن سے کہا کہ مجھے اب جانا ہے۔ رحمن نے کہا کہ اب ہمارے گھر رہیں، ہمیں اب سے بہت محبت ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے دنیا سے جانا ہے۔ رحمن یہ سن کر بہت غمگین ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بوڑھے نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ دنیا فانی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ بوڑھے نے رحمن کو وصیت کی کہ ہمیشہ نیکی کرتے رہنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہو، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، آخرت کو اپنا مقصد بنانا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ بوڑھے نے وصیت کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، اس پر سکون کی لہر تھی۔ رحمن اور اس کے گھر والے رو رہے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے جا ملا ہے۔ انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ پڑھایا۔ پورے گاؤں کے لوگ اس میں شامل ہوئے، سب نے دعائیں دیں۔ اسے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، رحمن نے خود قبر میں اتر کر لٹایا۔ بوڑھے کی وفات کے بعد رحمن کی زندگی پہلے کی طرح چلتی رہی، لیکن اب وہ اور بھی زیادہ عبادت کرنے لگا، نیکیاں کرنے لگا۔ اس نے بوڑھے کی وصیت کو ہمیشہ یاد رکھا اور اس پر عمل کیا۔ اس کا گھر غریبوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا، کوئی خالی نہ جاتا۔ اس کے بچے بڑے ہوئے، نیک اور دیانتدار بنے۔ انہوں نے اپنے باپ کی طرح لوگوں کی خدمت کی، نیکیاں کیں۔ ایک سال جب رمضان آیا تو رحمن نے سوچا کہ اس بار کیسے گزرے گا۔ اس کی عمر اب ڈھل رہی تھی، وہ کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس کا جذبہ ویسا ہی تھا، وہ روزے رکھتا اور عبادت کرتا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص آ رہا ہے۔ اس نے رحمن سے کہا کہ تمہارا وقت بھی قریب ہے، تیار رہو۔ رحمن نے خواب سے آنکھ کھولی تو اسے یقین ہو گیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ رحمن نے اپنے بچوں کو بلایا اور انہیں نصیحتیں کیں۔ اس نے کہا کہ میرے بعد تم لوگ نیکی کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے حکموں پر عمل کرتے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا، کبھی لڑائی جھگڑا نہ کرنا، غریبوں کی مدد کرتے رہنا، یتیموں کا خیال رکھنا، یہی میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بچے رو رہے تھے، وہ اپنے باپ کو بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان اب ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ رحمن نے کہا کہ یہ دنیا کوئی ٹھکانہ نہیں، سب کو جانا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاری ہے، مجھے کوئی غم نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ تم لوگ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ چند دن بعد رحمن کی طبیعت بگڑنے لگی، وہ بستر پر تھا۔ فاطمہ اس کے پاس بیٹھی دعائیں کر رہی تھی، بچے بھی تھے۔ رحمن نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، اس کی روح پرواز کر گئی، اسے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ پورے گاؤں میں ماتم ہوا، لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک نیک انسان تھا جس نے سب کی مدد کی تھی۔ رحمن کی تدفین ہوئی، پورے گاؤں کے لوگ شامل ہوئے۔ اس کے بچے اور بیوی غمگین تھے، لیکن انہیں صبر تھا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ رحمن کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ لوگ کہتے تھے کہ رحمن جیسا آدمی کم پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رحمن کے بچے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، وہ بھی نیک بنے۔ انہوں نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا اور اسے اور بھی ترقی دی۔ وہ بھی غریبوں کی مدد کرتے، مسجد اور مدرسے کا خرچ اٹھاتے۔ ان کا گھر بھی برکتوں سے بھرا رہتا ہے، اللہ نے انہیں بھی نوازا۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کو یاد کرتے، اس کی روح کو ایصال ثواب پہنچاتے۔
قرآن خوانی کرتے خیرات کرتے تاکہ ان کے باپ کی مغفرت ہو۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، بہت بڑی آندھی آئی، درخت اکھڑ گئے، گھروں کے چھت اڑ گئے، بہت تباہی ہوئی، لیکن رحمن کا گھر اور اس کی مسجد اور مدرسہ بالکل محفوظ رہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ رحمن کی برکت ہے، اس کی نیکیوں کا اثر ہے، اس کی روح کو اللہ نے محفوظ رکھا، اس کی نشانیوں کو باقی رکھا۔ لوگ اس دن کے بعد اور بھی زیادہ رحمن کی تعظیم کرنے لگے۔ رحمن کی بیوی فاطمہ بھی بہت نیک عورت تھی، اس نے صبر کیا، اس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، انہیں نیک بنایا۔ وہ خود بھی عبادت کرتی، روزے رکھتی، صدقہ دیتی۔ اس نے اپنی زندگی رحمن کی یاد میں گزاری، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی وہ صبر کرتی اور اللہ سے دعا مانگتی۔ اللہ نے اسے بھی طویل عمر دی اور وہ اپنے بچوں کو خوشحال دیکھ کر مطمئن تھی۔ رحمن کے بچے جب بڑے ہوئے تو انہوں نے شادیاں کی، ان کے بھی بچے ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کا نام رحمن رکھا تاکہ ان کا نام زندہ رہے۔ وہ انہیں رحمن کی کہانی سناتے، اس کی نیکیوں کے بارے میں بتاتے۔ وہ انہیں سکھاتے کہ کیسے رحمن نے اللہ پر بھروسہ کیا، صبر کیا، کیسے اس نے مہمان نوازی کی، غریبوں کی مدد کی، اور کیسے اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کی۔ رحمن کا نام گاؤں میں زندہ تھا، لوگ اسے بڑی عزت سے لیتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی لوگ رحمن کی قبر پر جا کر دعا مانگتے۔ وہ کہتے کہ اے اللہ، رحمن کی برکت سے ہماری مشکل حل فرما، اور اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا، ان کی مشکلات دور ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ رحمن ولی اللہ تھے، ان کی قبر سے برکت ملتی ہے۔ وہ اس کی قبر کی زیارت کرتے، فاتحہ پڑھتے، ایصال ثواب کرتے۔ ایک دفعہ گاؤں میں شدید قحط پڑا، بارش نہ ہوئی، فصل تباہ ہو گئی۔ لوگ بہت پریشان تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ وہ سب رحمن کے بچوں کے پاس گئے اور مدد مانگی۔ رحمن کے بچوں نے اپنے باپ کی طرح سب کی مدد کی۔ انہوں نے اپنے گوداموں سے اناج نکالا اور لوگوں میں تقسیم کیا، کسی کو خالی نہیں جانے دیا، سب کی مدد کی، سب کا پیٹ بھرا۔ پھر وہ سب رحمن کی قبر پر گئے اور دعا مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، رحمن کی برکت سے ہم پر رحم فرما، بارش فرما، فصلوں کو سرسبز فرما، لوگوں کو خوشحال فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، خوب بارش ہوئی، فصلیں سرسبز ہو گئیں، قحط ختم ہو گیا، گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ رحمن کی برکت ہے، اس کی نیکیوں کا صلہ ہے۔ رحمن کی کہانی نسل در نسل چلتی رہی، لوگ اسے سناتے رہے۔ بچے بچے کو معلوم تھا کہ رحمن کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا۔ وہ اس کی زندگی سے سبق لیتے، نیکی کرنا سیکھتے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتے۔ وہ سیکھتے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، شکر کرنے والے کو اللہ کتنا نوازتا ہے، اور یہ کہ دنیا کی دولت عارضی ہے، اصل دولت نیکی ہے، ایمان ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے یاد رکھتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک شخص آیا، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے رحمن کی کہانی سنی تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ رحمن تو ولی اللہ تھے، ان کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ اس نے رحمن کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رحمن کی سیرت پر ایک کتاب لکھوں، تاکہ لوگ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، نیکی کی راہ پر چلیں۔ عالم صاحب نے رحمن کے بچوں سے بہت سی باتیں سنے، واقعات اکٹھے کیے۔ انہوں نے رحمن کی زندگی کے ہر پہلو کو جانچا پرکھا۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، بہت خوبصورت کتاب تھی۔ اس کا نام رکھا رحمن کا سفر، یعنی رحمن کا سفر زندگی سے آخرت تک۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ کیسے ایک غریب کسان اللہ کا ولی بن گیا، کیسے اس نے صبر اور شکر سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، دور دور تک لوگوں نے پڑھی۔ لوگ رحمن کی کہانی سے متاثر ہوئے، ان کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ سیکھنے لگے کہ دولت سے بڑی چیز ایمان ہے، نیکی ہے۔ وہ سیکھنے لگے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور یہ کہ غریبی میں بھی انسان نیکی کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے۔ اللہ اس صبر کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ رحمن کی قبر پر ہمیشہ چراغ جلتا تھا، لوگ اسے روشن رکھتے تھے۔ وہ اس کی قبر کی زیارت کرتے، فاتحہ پڑھتے، دعائیں مانگتے۔ ان کا ماننا تھا کہ رحمن کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور سچ بھی یہی تھا، جو بھی سچے دل سے مانگتا اللہ اسے دیتا۔
रेहमन का नाम जिंदा था, इसकी नेकियों का सिलसिला जारी था। वो सदका जारिया बन गया था जिसका सवाब इसे मिलता रहता था। रेहमन के बच्चे भी अपने बाप की तरह नेक थे, उन्होंने भी बहुत काम किए। उन्होंने गांव में एक अस्पताल बनवाया, लोगों का मुफ्त इलाज होता था। एक मदरसा बनवाया, बच्चों को तालीम मिलती थी, दीनी और दुनियावी। एक मस्जिद बनवाई, बहुत बड़ी और खूबसूरत, जिसमें 5 वक्त नमाज होती थी। एक सराय बनवाई जहां मुसाफिर ठहरते, खाना खाते, आराम करते। ये सब रेहमन की याद में था, इसके सदका जारिया के लिए। रेहमन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। ये बताती है कि इंसान की असल दौलत इसका ईमान है, इसकी नेकी है। दुनिया की दौलत आनी जानी है, कभी मिलती है कभी जाती है, लेकिन ईमान और नेकी हमेशा साथ रहती है, आखिरत में काम आती है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसकी मदद करता है, इसे कामयाब करता है। जो सब्र करता है, अल्लाह इसे बेहतर बदला देता है दुनिया और आखिरत में। रेहमन ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से शिकायत नहीं की, हमेशा शुक्र किया। इसने अल्लाह से जो मांगा, अल्लाह ने इसे अता किया, इसकी हाजतें पूरी कीं। इसने अल्लाह की राह में जो दिया, अल्लाह ने इसे कई गन्ना वापस दिया। इसने जो मोहब्बत की, अल्लाह ने इसे मोहब्बत दी, लोगों के दिल जीत लिए। इसने जो नेकी की वो सदका जारिया बन गई, इसकी कब्र तक पहुंची। ये है कामयाब इंसान की निशानी, ये है नेक बंदे की पहचान। रमज़ान का महीना हमें यही सबक देता है कि सब्र करो, शुक्र करो, भूखे प्यासे रहकर गरीबों का दुख समझो, उनकी मदद करो, अल्लाह की इबादत करो, इससे दुआ करो, इस पर भरोसा करो। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसे कभी गरीब नहीं रहने देता। जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह इसे याद करता है, दुनिया में इज्जत देता है और आखिरत में जन्नत अल-फिरदौस अता करता है, हमेशा हमेशा के लिए। ये कहानी खत्म होती है, लेकिन रेहमन का नाम जिंदा है, इसकी नेकियां जिंदा हैं। इसकी कब्र पर नूर है, इसकी रूह को सुकून है, इसका रब इससे राजी है। हम सब को रेहमन की तरह बनना चाहिए, इसकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, सब्र और शुक्र करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, यतीमों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि अल्लाह हम से भी राजी हो, हमें भी जन्नत अल-फिरदौस में जगह दे। आमीन।